ذرا تصور کرو، اس وقت تم یہ الفاظ سن رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہوں گی۔ وہ لمحہ جب تمہاری سانس آخری بار نکلے گی اور کمرے میں اچانک ایک بھاری خاموشی چھا جائے گی۔ لوگ رو رہے ہوں گے، کوئی تمہارا ہاتھ تھام کر کہے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ تمہیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، وہ چہرہ جس پر کبھی غرور تھا آج بالکل خاموش ہوگا۔ مسجد میں تمہاری نماز جنازہ ادا کی جائے گی، لوگ دعائیں کریں گے، لیکن ان کے دل میں ایک ہی خیال ہوگا، اللہ اس کو معاف فرما دے، اب یہ اپنی اصل منزل کی طرف جا رہا ہے۔ پھر تمہیں قبرستان لایا جائے گا۔ سوچو، جس زمین پر تم برسوں چلتے رہے، آج وہی زمین تمہیں اپنے اندر لینے والی ہے۔ جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا تو جو آخری آواز تم سنو گے وہ ہوگی مٹی کی پہلی تھپ تھپ تھپ۔ ہر تھپ کے ساتھ دنیا تم سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور پھر خاموشی، مکمل خاموشی۔ سب لوگ واپس لوٹ جائیں گے، ماں، باپ، بیوی، بچے، دوست سب چلے جائیں گے، اور تم اکیلے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی سہارا، صرف اندھیرا اور تمہارا ڈرتا ہوا دل۔ اسی لمحے تمہیں وہ بات یاد آئے گی جو دنیا میں سنی تھی، آخرت برحق ہے۔ وہ صرف بات نہیں تھی، وہ حقیقت تھی جو اب تمہارے ساتھ ہو چکی ہے۔ اور سن لو، ابھی قبر نے کچھ بھی نہیں کیا، اصل معاملہ تو اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ قبر کے اندر کچھ ایسے مہمان آنے والے ہیں، ایسے مہمان جن کے سوال بڑے بڑے مضبوط انسانوں کو بھی کانپنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اچانک اس گہری خاموشی کے اندر تمہیں ایک بھاری سی آہٹ سنائی دے گی۔ ایسا لگے گا جیسے کوئی تمہاری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہو۔ تم چیخنا چاہو گے لیکن آواز نہیں نکلے گی، ہاتھ ہلانا چاہو گے لیکن جسم حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اب تم اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر قبر کے اندر دو ہستیاں نمودار ہوں گی، ان کے چہرے انسانوں جیسے نہیں ہوں گے، ان کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ، آواز ایسی کہ دل پھٹ جائے۔ یہ ہے منکر اور نکیر۔ وہ تمہیں سخت آواز میں جنجے بڑھ گے اور کہیں گے قاما الفاٹیو۔ تم گھبرا کر بیٹھ جاؤ گے اور پہلا سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کے ساتھ تمہاری ساری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ نمازیں، چھوڑی ہوئی نمازیں، سچ اور جھوٹ، حرام اور حلال۔ اگر تم دنیا میں اللہ کو پہچانتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے، تو زبان خود بخود کہے گی میرا رب اللہ ہے، اور قبر ہلکی سی روشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم دنیا میں اللہ کو بھولے رہے، صرف نام کے مسلمان رہے، تو زبان لڑکھڑا جائے گی، پسینہ بہنے لگے گا، اور منہ سے نکلے گا ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز گونجے گی، جھوٹ بولتا ہے، اور قبر اچانک تنگ ہو جائے گی، ایسا دباؤ جیسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس رہی۔ پھر دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تم کس نبی کے امتی تھے؟ یہ سوال کوئی عام سوال نہیں ہوں گے، یہ وہ سوال ہیں جو روز دنیا میں سنے جاتے تھے، لیکن کبھی سنجیدگی سے نہیں لیے گئے۔ اس وقت نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ، صرف وہ عمل جو تم اکیلے میں کرتے تھے۔ اور سن لو، یہ سب
ابھی ابتدا ہے، قبر نے ابھی پورا حساب شروع ہی نہیں کیا، کیونکہ تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگلے حصے میں حصہ سوم قبر کا دباؤ، وہ چیخ جو انسان نکالتا ہے، اور وہ عمل جو قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر تم نے یہ ویڈیو یہاں بند کر دی تو ہو سکتا ہے تم وہ بات نہ سن سکو جو تمہاری قبر بدل سکتی ہے۔